السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں کچھ الگ کی، وہ ہے کیا سر سید احمد خان کے نظریات۔ اب سر سید احمد خان اگر ان کو پاکستان کی سیاست مطلب پاکستان بننے کے حالات اور ان کی ملی خدمات جو ہیں وہ سیاسی خدمات، ان کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، لیکن ان کے مذہبی نظریات اور رجحانات سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ سر سید سائنس اور مغرب سے اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ وہ تمام مذہبی اعتقادات اور ان کو جدیدیت اور سائنس سے متصادم نظر آئے، اس کا انہوں نے یا انکار کر دیا یا اس میں تعویلات فاسدہ کا سہارا لیا۔ مطلب جو بھی چیزیں اتنے مرعوب ہو گئے تھے کہ وہ جو مذہبی اعتقادات تھے ان کو جدیدیت اور سائنس کے الٹ نظر آنے لگے۔ اب یہ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کیا ہے۔ حالانکہ بعد میں خود سائنس بھی اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ گئی۔ سر سید کے وہ نظریات جو قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے متصادم ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جنت دوزخ برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس جنت کے وارث ہو اپنے اعمال کی وجہ سے ہو جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ سورۃ الزخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جبکہ سر سید احمد خان دونوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جنت و دوزخ دونوں بالفعل مخلوق موجود ہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن سے تو ثابت ہیں۔ اچھا، فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور قرآن و سنت ان کے وجود کی صراحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کے فرشتوں کو ہر کوئی کسی نے مانا، جبکہ سر سید احمد خان کیا لکھتے ہیں، قرآن سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ان کا ایک غلط نظریہ تھا۔ اس کے بعد رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق کہ وہ لکھتے ہیں، خدا کا دیکھنا نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے جو دیکھتی ہیں، اور نہ ان آنکھوں سے جو دل کی آنکھیں کہلاتی ہیں، اور نہ کوئی شخص قیامت میں خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد واقعہ معراج کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیقات میں واقعہ معراج ایک خواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ یہ تفسیر القرآن کہ انہوں نے کتاب تفسیر جو کی تھی اس کے اندر بھی ہے۔ احمد خان یہ ایک اور کتاب لکھی گئی تھی کہ تفسیر القرآن آج سر سید احمد خان پر تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، انہی عقائد و نظریات کی بنیاد پر مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے فتاویٰ میں بھی فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان اپنی تفسیر میں جو نظریات بیان کیے گئے ہیں ان کے وہ انتہائی کہ گمراہانہ ہیں، گمراہ کن عقائد ہیں ان کے، جو انہوں نے وہ بیان کیے ہیں تفسیر کے اندر، کیونکہ وہ عقل پرست تھے۔ جو چیزیں عقل میں آتی ہیں، سائنس سے اتنا متاثر تھے، تو جو چیزیں عقل میں آتی ہیں ان کو مانتے تھے، اور جو چیزیں عقل میں نہیں آتی ان کو نہیں مانتے تھے۔ باقی جو ان کی سیاسی خدمات ہیں ان سے بھی سر سید احمد خان دیکھیں، اب انہوں نے تحریک علی گڑھ شروع کی۔ اب تحریک علی گڑھ، اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایم اے او کالج، ایم اے او سکول، پھر اس کے بعد یہ یونیورسٹی ان کی کیا ہوتی زندہ ہونے کے دوران تو نہیں بن سکی، لیکن بعد میں بنی، اور وہیں سے نکلے ہوئے جو بہت بڑے کہ مفکرین تھے اور بہت بڑے پڑھے لکھے کہ وہ شخص تھے، وہ سر سید احمد خان سے ہی ان کے مدرسے سے اور ان کے کہ سکولوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ اور یہ ویسے بات حقیقت ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں سے متاثر بہت تھے،
انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا اور واپسی پہ آ کر انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے یعنی کہ ایک کمیٹی بنائی، اور وہ جو ان کا تعلیمی نصاب تھا وہاں والا، انہوں نے ان کو نافذ کرنے کے لیے اور اپنے تمام تعلیمی نظام کے اندر وہ تبدیلیاں لانے کے لیے جو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اور جو نظریات وہاں پہ رکھے جاتے ہیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے یعنی کہ یہ کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ان کے نظریات ہیں۔ باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ ان کی زندگی کے کیا معاملات ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں بھی چیزیں یہ واضح ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ تو میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے داڑھی بھی اس وجہ سے رکھی تھی کہ ان کی گردن پہ رسولی تھی، تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی۔